اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ ولی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اپنے اس یوٹیوب چینل پہ تقریباً سوا دو یا ڈھائی ماہ کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور اس دوران 2 سے ڈھائی ماہ کے دوران جو گیپ آیا، ہماری کوئی بھی ویڈیو کسی بھی سلسلہ میں، نہج البلاغہ سیریز ہماری چل رہی ہے، صحیفہ کاملہ سیریز چل رہی ہے، اور پورے محرم الحرام اور چہلم تک کوئی ویڈیو ہماری نہ آ سکی۔ اس کی وجہ کچھ مسائل تھے، کچھ پرابلمز تھیں جو کہ الحمدللہ صدقہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سلسلہ دوبارہ سے آج شروع کر رہے ہیں، وہ پرابلمز ختم ہوئیں۔ اور آج کی ویڈیو کا عنوان ہمارا تھا کچھ اور، چاہ رہے تھے کہ نہج البلاغہ یا صحیفہ کاملہ سیریز سے ہی اس کو دوبارہ سے ریزیوم کیا جائے سلسلہ کو، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ویڈیوز کلپ دیکھنے کو ملے، کچھ سوشل میڈیا پہ رجحان دیکھنے کو ملا علماء کے حوالے سے، یعنی ایک طرف علماء دشمنی کے حوالے سے اور علماء دشمنی سے علماء پرستی کے حوالے تک۔ تو یہ جو رجحان ہے اور یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، ہمارے مکتب کے اندر، میں اپنے اسپیسیفک مکتب جعفریہ کی بات کر رہا ہوں، اور ویسے تو ایک کانفرنس ہوئی ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں، اور تحفظ عزاداری کانفرنس کے نام سے ماشاءاللہ بزرگ علماء نے انیشیٹو لیا، اور کچھ ناسبی ذہنیت کے جو لوگ ہیں ان کی کچھ باتوں کے اوپر ان کے رد عمل کے طور پہ یہ انیشیٹو لیا گیا۔ لیکن اس سے کچھ دن پہلے ایک ہمارے ہی مکتب کا ایک غالی اور نصیری اور مشرک ٹائپ کا بندہ، ہمارے مکتب کا تو نہیں، یہ تو میں نے بہرحال میرے الفاظ کی غلطی سمجھ لیجئے، یعنی ہمارے مکتب کا جس نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ایسا مشرک اور نصیری جس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ سر عام شرک بکنے سے لے کے اپنی جہالت کا جو پورا اظہار کرنے تک وہ ویڈیوز موجود ہیں، اور اس سے بھی زیادہ جاہل، اس سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ گمراہ قسم کے لوگ، اور اس سے بھی زیادہ قابل پھٹکار لوگ کہ جو اس کے کھلا کھلم شرک پہ اور کھلا تحریف قرآن کے اوپر، یعنی اس موصوف نے، جعفر جتوئی نے، ہم تو نام لیتے ہیں سب کا، ہمارے تو نہ کوئی چندوں کا معاملہ ہے، نہ الحمدللہ کوئی، پہلے بھی بتایا کہ نہ ہم کو پروفیشنل مولوی یا ذاکر بننے کی اس لائن میں دوڑ میں شامل ہیں کہ ہماری مجلسیں کینسل ہو جائیں گی، ہمارے مدرسے کو چندہ نہیں ملے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بڑے بڑے انشاءاللہ نام لیں گے اور کھلا اور اوپنلی آپ کو دعوت فکر دیں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان بھی یہی ہے، امام والے اور عوام والے، یعنی آج کی اس مختصراً ویڈیو میں جو پچھلے اس محرم میں اور سفر میں خاص طور پہ ان ایام میں جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کوئی جو شہرت پسند اور خرافاتی قسم کے علماء ہیں جی، انہوں نے کس طرح سے ایک بھرپور بڑی پری پلان ایک کمپین چلوائی، اور جناب مختار ثانی کہا جا رہا ہے، کہیں ان کو کچھ کہا جا رہا ہے جی، اپنے طور پہ وہ ماشاءاللہ شہنشاہ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن قوم کے لیے، مکتب کے لیے خاص کر، اور معصومین کے لیے، امام کی تعلیمات کے لیے ان کے بھی آج ذکر کریں گے کہ انہوں نے اس ملعون، اس مشرک، اس نصیری جعفر جتوئی کے رد میں کیا کہا یا کیا کیا۔ اسی طرح باقی علماء جو عوامی علماء ہیں، امامی علماء نہیں، امامی علماء جو ہیں وہ تو ہماری قوم کو پسند ہی نہیں، وہ تو اکثریت جو مکتب جعفریہ کے پیروکاروں کی اکثریت ہے، وہ تو ان کو مکسر، مرتد، معاذ اللہ، مکسر، منکر اور پتہ نہیں کیا کیا خطبات سے نوازتی ہے۔ جو اصل مکتب آپ کو بتاتے ہیں، جو اصل دین آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو شہرت کے لیے، پیسوں کے لیے، لمبی لمبی فیسوں کے لیے جناب قطاروں میں نہیں کھڑے ہوئے، عوام کے لیے مجلس نہیں پڑھتے، امام کے لیے مجلس پڑھتے ہیں، عوام کے لیے کتابیں نہیں لکھتے، امام کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، عوام کی خوشنودی کے لیے وہ اپنا جو ہے تبلیغاتی انداز ہے جو اس کو چینج نہیں کرتے، وہ امام نے جو بتایا ہوا ہے، جو قرآن اور اہل بیت سے مور شدہ چیز ہے، تصدیق شدہ چیز ہے، اس کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں، اور آپ کے لیے معذرت کے ساتھ اکثریت کے لیے وہ مقصر ہیں جی ان کے عقیدے میں۔ اب عقیدہ آپ لوگوں کا، اور اس میں کہوں گا کہ جیسے ہی ابھی کانفرنس ہوئی، ہمارے بزرگ علماء نے کانفرنس کی، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ کیا توحید اتنی ہی آج کل معاذ اللہ، مطلب کہ اس کا کوئی پرسان حال ہی کوئی نہیں، توحید اتنی ایک غیر اہم چیز ہو گئی ہے کہ ایک بندہ سر عام شرک بکتا ہے، ایک بندہ نہیں، کئی بندے ہیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے،
ان کی خرافات سے، ان کی بکواسیات سے۔ ایک وہ بگوڑا آصف علوی نام کا جو لندن میں بھاگا ہوا ہے جی، جس نے مطلب سر عام کہا، یوٹیوب پہ ویڈیو وہ بھی موجود ہے ایویڈنس کے طور پہ، کوئی دیکھنا چاہیں تو آپ سرچ کریں شرکیہ ورڈز بائی آصف علوی، تو وہ آ جائے گی، جس میں سر عام وہ کہہ رہا ہے کہ جی مولا علی سے کسی نے اصول کافی کی روایت آدھی اوپر والا ٹکڑا لے کے، کہ جب مولا درس دے رہے تھے تو کسی نے مولا سے پوچھا تھا، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا تھا اس اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے جس کو دیکھا نہ جائے، اور پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ بے وقوف، اللہ تعالیٰ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ اس سے بالا تر ہے، اس کو دیکھنا ہے تو اس کی قدرت کی نشانیوں میں دیکھو، اس کی تخلیقات میں دیکھو، اس کے عجائبات میں دیکھو۔ اس ملعون آصف علوی نے اس روایت کو توڑ موڑ کے اس طرح پیش کیا کہ سوال کرنے والے نے کہا کہ علی تم جس اللہ کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا تو بتاؤ وہ اللہ دکھتا کیسا ہے؟ تو مولا علی جناب جوش میں آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ادھر دیکھ، ایسا دکھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو میرا ان بزرگ علماء سے مدبانہ، طالب علمانہ اور آجزانہ سوال ہے کہ کیا کوئی کانفرنس، کوئی پریس کانفرنس، کوئی اجتماع، آپ کی اس کانفرنس سے 4-5 دن پہلے اس ملعون جعفر جتوئی نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی شان میں بدترین گستاخی کی، اور قرآن کی شان میں بدترین گستاخی کی، اور قرآن کی ایک آیت کو اپنی طرف سے ایڈ کر لیا ہے، سورہ مریم کی آیت کو، اور وہ جاہل اور گمراہ ٹولہ جن کے ہاتھ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس واہ واہ کے علاوہ اور اس لنگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں آنا جو کھا لیتے ہیں، وہ واہ 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 چھلانگے لگ رہی ہیں، نعرے لگ رہے ہیں۔ یعنی ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ وہ 200-300 بندہ جو آگے یا 150 بندہ آگے بیٹھا ہے، ان میں سے کسی کو اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں دی تھی کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے یا سورہ مریم کے ترجمے سے یا سورہ مریم کی ان آیات سے واقف ہوتے اور اس ملعون کا گریبان پکڑ کے اس کو ممبر سے نیچے اتارتے۔ وہ واہ واہ اس بات کی تصدیق ہے، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ان میں سے کسی کو اس سے سروکار ہی نہیں، اس قرآن سے، جس قرآن کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاموش امام ہے جی، جس کو اس سے شفا نہ ملی، ہدایت نہ ملی، اس کو کسی چیز سے شفا نہیں ملتی، اور جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وصیت میں ایک معصوم امام یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں، اللہ اللہ قرآن کے بارے میں محتاط رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے سے تم پر سبقت لے جائیں، اور جس کے بارے میں جناب سید الشہداء کی اس سے محبت اور اس سے انسیت، اور بدبختوں اس قرآن کو لاوارث چھوڑ دینے والوں، اس کا وارث تو خود اللہ ہے۔ اور یہی چیز دیکھ لو کہ جناب امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات کی جو بظاہر مہلت لی، اس رات میں کیا سوائے قرآن کی تلاوت کرنے کے؟ اور بدبختوں جب آپ کا سر مبارک قلم ہو گیا تو نیزے پہ وہ کیا تلاوت کر رہا تھا؟ وہ یہ اسی کی سورہ تلاوت کر رہا تھا، سورہ مبارکہ کاف کی آیات تلاوت کر رہا تھا۔ تو اس قرآن سے اگر آشنائی ہوتی، اس قرآن سے اگر کچھ تھوڑی سی بھی جان پہچان کو ہوتی تو اس بدبخت جتوئی کا منہ توڑ دیا جاتا ممبر کے اوپر، اور اس کو وہاں سے گھر گاڑی میں نہ بھجوایا جاتا، اس کے اوپر پرچہ کٹوا کے اس کو جیل بھجوایا جاتا۔ لیکن یہ بانیان، یہ تو امام کے لیے مجلس تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو عوام کے لیے مجلس ہوتی ہے، اور یہ پڑھنے والے جو ہیں یہ امامی تھوڑی ہیں، یہ عوامی ہیں، ان کو عوام سے داد چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو گاڑی چاہیے، اور جو بانیان ہیں ان کو واہ واہ چاہیے، ان کو یہ چاہیے کہ جناب مشہور ہو جائے کہ فلاں مجلس میں، فلاں کی مجلس میں جناب لاکھوں کا چھتوں پہ نعرے لگ گئے، لوگوں کے سر ٹکرا گئے، رو رو کے دندل پڑ گئے، جناب فلاں، یہ چیزیں ان کو چاہیے، اور یہی ان کے حصے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میرا علماء بزرگ سے مختصراً آج جاننا سا یہ سوال ہے کہ آپ کی کانفرنس سے چند دن پہلے اس ملعون اور بدبخت نے تعریف قرآن کی، اس بدبخت نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، تو کیا اس کانفرنس میں، چلیں الگ سے آپ نہیں کر سکتے، اس کانفرنس میں آپ نے کوئی مشترکہ قرارداد پیش کی کہ ہم اس کی ملعون کی مذمت کرتے ہیں، اور کیا آپ نے کوئی ایکشن کمیٹی بنائی ہے اپنی، کوئی ایسی ایکشن کمیٹی کہ جو سپیسیفک نام 8-10 جو ہیں جو غالی، جن کا ثابت ہے شرک، جن کا کفر ثابت ہے، جن کی تحریف قرآن ثابت ہے، اور جن کے بارے میں جناب ثابت ہے کہ وہ دوسرے مسالے کے مقدسات کے بارے میں بدتمیزی اور بد زبانی کر کے تفرقہ ڈلواتے ہیں، کیا آپ نے کوئی ایسی لسٹ بنائی ہے جو اپنی ایکشن کمیٹی کے حوالے آپ کریں کہ یہ بندے کہیں پورے پاکستان میں مجلس نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ نے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، کسی کا دروازہ کھٹکایا ہے کہ ہمارے مسلمان قائد یہ ہیں
ان سے ہٹ کے مجلس پڑھنے والے کو جیسے اہل سنت میں سے قادیانیوں کو کک آؤٹ کیا گیا ہے، ان ملونوں کو سنیت سے خارج کر کے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، بہت زبردست انیشیٹو ہے ان کا. تو کیا آپ لوگوں نے ایسا کوئی لیا، کوئی فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے مسلمان قائد ہیں جناب، ان سے ہٹ کر بکواسیات کرنے والے کو، مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینے والے کو، جی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کا نظام چلانے کا اور یہ سارے عقائد قوم میں انجیکٹ کرنے والوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اور جو یہ بانی ان بندوں کو پڑھائے گا صرف جعفر جتوئی، آصف علوی جناب، وہ کیا ہے، وہ ایک شاعر آل عمران بنا ہوا ہے، کوئی وہ موسیٰ حیدر زیدی دنیا ٹی وی پہ پروگرام کرتا، اداکاری کرتا خطیب مرتجز بنا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ دین یہ سکھائیں گے جی. جو دنیا ٹی وی پہ آ کے، دنیا نیوز پہ اور پتہ نہیں کون کون سے نجی چینلز پہ آ کے سٹوریاں سناتے تھے جعلی ایس پی بن کے، وہ اب جعلی عالم بن کے دین سکھائیں گے قوم کو، اور باقاعدہ سوالوں کے جوابات کے سیشن ہوتے ہیں فیس بک کے اوپر. یہ تو حال ہے. کس کی وجہ سے؟ قوم کی وجہ سے. قوم میں اگر شعور ہو، قوم کو ایجوکیٹ کیا ہوتا ان علماء بزرگ نے معذرت کے ساتھ، انہوں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ ہم فلاں ذاکر کے خلاف، فلاں ایک مشرق نصیری کے خلاف ایکشن لیں گے تو فلاں بانی جو ہمارے مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، جو ہمارے بھی مولویوں کو مدرسے سے بلا کے پڑھاتے ہیں، جی یہ ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے عوام کی ناراضگی جگہ امام کی ناراضگی دیکھی ہوتی تو آج صورتحال بقدر مختلف ہوتی. اب قوم کو اس طرح کے قائد انجیکٹ کر دیے گئے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اجنبی چیزیں لگتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کو کہا جائے کہ جناب آئمہ سے امداد کا، مدد کا صرف ایک ہی راستہ ہے جی، اور وہ ہے بعنوان وسیلہ و شفاعت، تو ان کو وہ بندہ مقصر لگتا ہے. قوم کو اگر بتایا جائے کہ جناب عزاداری وہی ہے جو جناب سید الساجدین، جناب امام علی زین العابدین علیہ السلام، اور جس کی بنیاد جناب سیدہ ثانی زینب سلام اللہ علیہ نے ڈالی ہے، عزاداری اس سے نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. اور وہ عزاداری کیا ہے؟ گریہ زاری، ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پیغام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نشر و اشاعت، گریہ زاری، یا غم میں آ کے اپنا جو ہے تھوڑا اپنے آپ کو پیٹ لینا، یا غم کی حالت میں کچھ مطلب اس طرح ان کو بتایا جائے کہ عزاداری وہی ہے، اور اس کی ابتدا کرنے والے معصوم اول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. برادران اہل سنت کی کتب میں بھی یہ روایات موجود ہیں، اور ہمارے ہاں تو ڈھیر لگا ہوا ہے کہ پیدائش کے وقت، آپ کی ولادت کے وقت، اور اکثر اوقات آپ گریہ فرماتے تھے جناب امام علی مقام کو دیکھ کے، اور فرماتے تھے کہ مجھے میرے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے، اور مجھے وہ جگہ دکھائی ہے کہ جہاں میرے اس نواسے کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے. تو اس عزاداری کی جو اصل عزاداری، آپ والی ہمارے والی عزاداری نہیں، جس میں قمیضیں بھی اتری ہوئی ہیں، جس میں اپنے طور پہ ہر سال ایک نئی بدعت بھی ایڈ کر دی جاتی ہے، اور جو اس کے خلاف بولتے ہیں جو علماء امامیہ ہیں، علماء عوامیہ نہیں، عوام والے علماء نہیں، عوام کو خوش کرنے والے علماء نہیں. میں کہتا ہوں آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب استاد محترم ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی دے، ان کی زندگی دراز کرے. جتنا بڑا احسان ان کا اس قوم پہ ہے، ابھی ان کو قدر نہیں ہوگی. آنے والے 100 سال بعد، 50 سال بعد دیکھیے گا وہ جو خدمات اپنے قلمی صورت میں کر گئے ہیں، تقریری صورت میں، تحریری صورت میں جو انہوں نے انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کا سایہ سلامت رکھے. اس قوم کو شاید کچھ عرصے بعد جا کے پتہ چلے کیا قصور تھا ان کا، ان پہ کون سی گالی ہے جو ان کو نہیں دی گئی، کون سا لقب ہے جو ان کے لیے نہیں انہوں نے، ان تاجران خون حسین علیہ السلام، یہ خون حسین، غم حسین، مصائب حسین بیچنے والوں نے کون سا لقب محمد حسین نجفی صاحب کو نہیں دیا. مقصر کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن میں سلام کرتا ہوں محمد حسین نجفی صاحب کی استقامت کو کہ جو ڈے ون انہوں نے لکھا یا کہا اس پہ وہ آج بھی قائم ہے. انہوں نے یہ عوامی علماء کی طرح جی، جن سے کہا جاتا ہے کہ جی کیا مولا علی سے ڈائریکٹ عزت مانگنا گناہ ہے، آپ بتائیں، تو وہ مجمع کو دیکھتے ہیں، میجورٹی دیکھتے ہیں، بانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں، اور پھر چونکہ ایسا ہے، چنانچہ ایسا ہے، چونکہ ایسا ہے، وہ ایسا ہوا، وہ فلانا ہوا، وہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی، چونکہ یہ تھا تو چنانچہ یہ تھا. وہ چونکہ اور چنانچہ کے درمیان ایسا پیس دیتے ہیں عقائد کو، سیدھی بات بتاتے نہیں. اور آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب ہوں جی، یا دوسرے بزرگ علماء جو انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، جنہوں نے حق بات کو بیان کیا، گمنامیوں کی زندگی گزاری، غربت کی زندگی گزاری، لیکن اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا. چند علماء ہیں جن کو آپ 10 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، تو جو وہ بات کھلی آپ کو بتاتے ہیں. جب ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، جب وہ بتاتے ہیں حوالوں کے ساتھ، دلیل کے ساتھ،
قرآن سے، نہج البلاغہ سے، صحیفہ سجادیہ سے، اصول کافی سے، کتب اربعہ سے معتبر روایات سے، وہ آپ کی عقل میں کیوں نہیں بیٹھتی ہماری عقل میں کہ ہمارے اندر انجیکٹ یہ چیز کر دی گئی ہے کہ جو علی کو رازق نہ مانے جی وہ جی ڈائریکٹ رازق نہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، وہ آگے دیتے ہیں۔ اور بھائی یہ کس امام نے کہا ہے؟ یہ مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تو اس سے دستبرداری یہ غالی ٹولہ کرے، پھر قرآن سے دستبرداری کرے، چونکہ ہم قرآن سے، نہج البلاغہ سے، ہم صحیفہ کاملہ سے اور امام سجاد علیہ السلام سے زیادہ جانتے ہو تم مولا علی کو، عقائد امامیہ کو امام سجاد سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ عوامی علماء، یہ شہنشاہ نقوی صاحب ماشاءاللہ، دنیا بھر میں شہرت، دنیا بھر میں وی آئی پی پروٹوکول، ہر چیز جی۔ اب لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ ان کے خلاف والی بات نہیں ہے، لیکن یہ قبلہ، یہ موصوف جو عقائد انجیکٹ کر رہے ہیں، میرا چیلنج ہے وہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہوں، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے جناب شہر یار رضا عابدی صاحب ہوں جی، ان کا ایک مدرسہ بھی یہاں آن لائن چلتا ہے، بڑا مشہور مدرسہ آن لائن چلتا ہے، بڑی اس کی پوسٹیں آتی ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے اور ہوں۔ اب شہنشاہ نقوی صاحب کے یوٹیوب پہ آپ چینل ویڈیو کلپس دیکھیں، کسی میں وہ فرما رہے ہیں موصوف کہ جی آپ کو جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کے دربار پہ جا کے اولاد رزق ہی مانگنا ہے، ترقی مانگنی ہے، تو آپ 7 چلے جائیں، جناب کلندر کے روزے پہ جا کے یہ چیزیں مانگ لیں۔ کبھی وہ کہہ رہے گنجائش نکال رہے ہوتے ہیں جی علی علیہ السلام کو رب کہا جا سکتا ہے۔ کبھی ابھی پچھلے دنوں میں ایک ان کا کلپ دیکھ رہا تھا ایک پیج پہ، اور وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہوگا انشاءاللہ، یوٹیوب پہ بھی موجود ہوگا، اس میں موصوف فرما رہے ہیں جی میں ایک دفعہ کلندر کی بارگاہ میں گیا تو وہاں پہ ایک بہت کروڑ پتی ارب پتی بندہ آیا، اس کی گاڑیاں، اس کا پروٹوکول دیکھ کے میں حیران رہ گیا جی، اور وہ آئے اور وہاں سے اپنے کپڑے بدلے، فقیروں والا لباس پہننا، ایک مانگنے والا وہ کٹورا سا پکڑا اور وہ کسی چوک میں جا کے بھیک مانگنا شروع ہو گئے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے پوچھا تو مجھے دربار کے گدی نشین یا سجادہ نشین نے بتایا کہ جی یہ اپنا نفس مارنے کی پریکٹس ہے جو یہ ہم ان کو کروا رہے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ تو میں اشش کر اٹھا۔ میرا محترم موصوف سے یہ سوال ہے کہ مجھے پوری تاریخ میں، پورے مکتبہ جعفریہ کی عقائد کی کتاب ہوں، سیرت کی کتابیں ہوں، کسی میں سے دکھائیں کہ کسی امام نے نفس مارنے کا یہ طریقہ بتایا ہو۔ کبھی وہ وہی جو ہے وہ جناب سیدہ کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جبرائیل ان سے لے کے آتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ اب یہ چونکہ چیزیں عوام میں پسند کی جاتی ہیں، یہ سودا بکتا ہے، عقائد کے نام پہ یہ چورن بکتا ہے، تو اس لیے وہ عوامی علماء جو ہیں وہ اسی کو، اور جب ان سے آپ سوال کریں گے کہ جی امام زین العابدین علیہ السلام تو اپنے صحیفہ سجادیہ کی اکثر دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تجھے چھوڑ کے کسی غیر سے مانگ لیا، امید لگا، اس نے اپنا آپ ختم کر دیا، ضائع کر دیا، تو ہی دینے والا ہے۔ اور کسی ایک دعا میں، کسی نہج البلاغہ کے خطبے میں، کسی قرآن کی آیت میں بتائیں کہ مخلوق کو کسی طرح انہوں نے رازق اللہ نے کہا ہو، انہوں نے مانا ہو، انہوں نے اپنے بارے میں کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو، لیکن نہیں۔ علماء عوامی میں سے ایک شہر یار رضا عابدی صاحب ہیں جی، جو موصوف امریکہ میں بیٹھ کے کبھی آغا جواد نقوی، کبھی کسی عقائد کے خلاف، چونکہ ایسا تھا چنانچہ ایسا تھا، کوئی مدلل دلیل نہیں۔ دیکھیے آغا جواد نقوی صاحب سے میرے بھی 2-3 معاملات پہ اختلافات ہوں گے، علمی اختلافات، چونکہ انبیاء کے علاوہ اور معصومین علیہ السلام کے علاوہ اور اس کلام شفا قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے آپ علمی اختلاف نہیں کر سکتے۔ قرآن سے نہیں کر سکتے جو رب کا فرمان ہے، جو مصطفیٰ کا فرمان ہے، یعنی احادیث، مستند احادیث، اور معصومین علیہ السلام کی احادیث اور روایات اور ان کی سیرت، ان کے علاوہ دنیا کی کسی بھی علمی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب ہے کہ جب تک وہ اگلا آپ کو جس سے آپ کا اختلاف ہے علمی دلائل دے کے مطمئنہ کر دے، آپ اختلاف رکھیں لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے۔ اب جواد نقوی صاحب کا قصور کیا ہے؟ ان کے جناب امیر مختار کے بارے میں کیا وہ کومنٹس ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں جناب امیر مختار کو مکتبہ اسلام کا ایک روشن چہرہ سمجھتا ہوں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے قاتلوں سے جو انتقام لیا ہے، ہمارا سلام ہے ان کو، میرا اپنا عقیدہ ہے۔ لیکن کیا اس ایک چیز کے پیچھے میں آغا جواد نقوی صاحب کی جو 176 اچھی چیزیں ہیں ان کو بھول دوں، اگنور کر دوں؟ آغا جواد نقوی ویسے ہی ان کو برے لگتے ہیں جیسے محمد حسین نجفی صاحب برے لگتے ہیں۔ ان بزرگان کا قصور یہ کہ آپ کو لگی لپٹی نہیں بتائیں گے، قصور یہ کہ آپ کا عقیدہ چونکہ چنانچہ کی نظر نہیں کر دیں گے، کھول کے بتائیں گے، یا ان جیسے اور بھی جو بزرگان ہیں
ملک اعجاز حسین نجفی صاحب ہیں ایک ہمارے پنجابی میں پڑھنے والے بہترین ماشاءاللہ توحید بیان کرنے والے جی. حافظ ریاض حسین نجفی صاحب ہیں جی. اسی طرح تطہیر زیدی صاحب ہیں جن کی یہ تفسیر میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، فلسفہ قرآن. اس طرح کے اور بڑے علماء ہیں لیکن گمنام ہیں. کیوں کہ علماء عوامیہ جو ہیں وہ ان کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اور بانیان جو ہیں جن کو ویڈیوز بنوانی ہے کہ لاکھوں کا مجمع تھا، چھتوں پہ سر ٹکرا رہے تھے، رو رو کے چمچے دندل پڑ گئی، چمچوں سے کول نہیں پڑ رہی تھی، ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے جنہوں نے ہر چیز کھول کے بتا دینی، جنہوں نے کھول کے بتا دینا ہے کہ جناب ہر سال جو محرم میں ایک ایڈیشن آپ بدعت کی کرتے ہیں، زنجیر زنی کو بدعت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ کیا پروف ہے کسی کے پاس؟ ماسوائے وہ ایک ضعیف روایت کہ جناب سیدہ ثانی نے اونٹ کی ایک کماری سے اپنا سر ٹکرا کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کے. اول تو اس روایت کو آیت اللہ سید حسین فضل اللہ رحم اللہ نے جو لبنان کے بہت بڑے مجتہد، انہوں نے ضعیف ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں. اور اگر اس کو آپ منوان صحیح مان بھی لیں تو یہ ایک دفعہ کا واقعہ، ایک دفعہ ہوا. اور وہ تو علماء کہتے ہیں کہ غم مصائب حسین سن کے یا وہ تصور کربلا کا لا کے اگر آپ دیوار پہ سر مار لیتے ہیں یا کوئی چیز اٹھا کے، چونکہ اس ٹائم آپ کی عقل معاف ہو جاتی، اس غم میں آپ کی عقل ڈوب جاتی ہے، تو وہ اس کے اوپر کوئی وہ قابل گرفت نہیں ہے چیز. لیکن وہ ایک دفعہ ہوا اور غم کو اپنے اوپر طاری کرنے کی صورت میں ہوا، وہ بار بار نہیں ہوا، وہ ہر سال نہیں ہوا. اگر علماء امام جو ہیں، جو امام کا لشکر ہے، وہ اگر آپ کو بتاتے ہیں کہ زنجیر زنی کی کوئی ہمیں شکل نظر نہیں آتی، الٹا یہ کام مکتب کی بدنامی کا باعث ہے، تو وہ زنجیریں جو آپ لوگ چلاتے ہیں، ہم لوگ چلاتے ہیں، وہ ان کے جسموں پہ تو نہیں پڑتی. وہ آپ کو حق بات بتاتے ہیں لیکن برے لگتے ہیں کیونکہ آپ کو چونکہ چنانچہ سے آگے جانے ہی نہیں دیا ان علماء عوامیہ نے. اگر وہ کہتے ہیں کہ کڑے پہننا آپ پہنیں، فیشن کے طور پہ پہنیں، آپ پہنیں. آپ سنت سید سجاد نہ کہیں. یا تو کوئی مائی کا لال آئے ثابت کرے کہ جب وہ سادات قید سے رہا ہوئے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی میں، تو ہر سال امام جو ہے وہ قیدیوں والا زیور پہن لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جی میں سنت ہے میری کہ میں اس دن کو یاد کر کے. ان کے ساتھ تو فزیکلی یہ بیتا ہوا تھا، آپ نے تو سنا ہوا ہے. کوئی ایک روایت، کوئی ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایت، کوئی گھڑی ہوئی روایت، کوئی بھی نہیں. ذوالجناح کے اوپر آپ 2-2 3-3 تولے 10-10 تولے آپ سونے ڈالتے ہیں. بچیوں مکتب جعفریہ میں اہل اسلام میں بچیاں شادی کی عمریں گوا چکی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، اور سونے زیورات ڈال رہے ہیں. ذوالجناح کو لائیں تو آپ اس صورت میں لائیں کہ جس صورت میں وہ تھا کہ دیکھ کے آنسو نکلیں. کوئی ذوالجناح کے نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی آگے ایسے دعا میں ہاتھ کر رہا ہے، کوئی کچھ. یہ بدعات کے بارے میں اگر علماء آپ کو بتائیں تو وہ آپ کو برا لگتے ہیں. یہی قصور تھا محمد حسین نجفی صاحب کا، یہی قصور ہے ریاض نجفی صاحب کا، یا آغا جواد نقوی صاحب کا. جی جواد نقوی صاحب سے میں نے بولا کہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے، علمی اختلاف ہو جانا ایک تمیز کے دائرے میں کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ان کی میجورٹی جو چیزیں ہیں، جو اکثریت میں انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں، وہ یہی ان کا قصور ہے کہ انہوں نے حق کھول کے بیان کیا. اب آپ ان کو کانفرنس میں بلائیں نہ بلائیں، اگر تو ان کو اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی، اور یقیناً وہ جو بھی تبلیغاتی کام اس طرح کے علماء حق کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رضائے الہی کے لیے اور خوشنودی امام زمان کے لیے کرتے ہیں. ان کو کانفرنسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا لیول اس سے بہت آگے ہے. آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کی ساری زندگی اس درویش نے جیسے گزاری ہے اور جیسے آپ گزار رہے ہیں، ان کا لیول ان چندوں سے، ان فیسوں سے، ان کانفرنس سے بہت آگے کا ہے. اور اسی طرح مجھے یقین ہے کہ آغا جواد نقوی صاحب سے میری ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آغا جواد نقوی صاحب کا بھی جو سٹائل ہے، جو جس طرح سے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور بغیر کسی خوف و خطر، بغیر اپنے اوپر ہونے والی تنقید کی پرواہ کیے بغیر جس طرح سے حق بیان کرتے ہیں اپنے دروس میں، تو مجھے یقین ہے کہ ان کا بھی کانسیپٹ جو مطمع نظر ہے وہ خوشنودی امام زمان رضائے الہی. تو آج کی ویڈیو کا مختصراً ہمارا مقصد صرف یہ ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حق آ گیا تو جو اس کو چھپائے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسولوں کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک روایت ہے جو تقریباً اسی سورہ کو سپورٹیو ہے، اسی صورت کو سپورٹ کرتی ہے. اس میں آپ یہی فرماتے ہیں کہ جو حق بات جاننے، ہماری اصل خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ہماری اصل تعلیمات سے واقف ہو، حق جانتے بوجھتے ہوئے عوام سے چھپائے، اور جب بدعات ظاہر ہوں اور عالم آگے بڑھ کے اپنا علم کا اظہار نہ کریں، ایسے عالم اور ایسے حق جاننے والے اہل علم کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور لعنت کرنے والے لعنت کیا کرتے ہیں. تو خدا کے واسطے ان عوامی علماء سے آگے نکلیے، ان نوح قصیدوں کے جہان، کڑیوں کے جہان، زنجیروں کے جہان سے آگے نکلیے اور پڑھیے، معصومین کی سیرت کو پڑھیے
اور دیکھیے پھر کہ علماء کون سے قابل قدر ہیں، ہیوی فیسیں لے کے آپ کو گمراہ کرنے والے، امریکہ میں بیٹھ کے جناب کلپیں ڈال کے اپنے ہی علماء کے خلاف بکواسیات کر کے مشہور ہونے والے، جی اپنے آپ کو وی آئی پی پروٹوکول کے ذریعے اپنے آپ کو جناب خرافاتی عقائد پھینک کے شہنشاہ سمجھنے والے، یا یہ درویش علماء جو تحریراً اور تقریراً آپ کے اور میرے اصلاح کی عقائد کے لیے اور اسی حال میں دنیا سے چلے جاتے ہیں جی گمنامی کی زندگیوں میں، یہ واہ واہ کے لائق ہیں، یا جعفر جتوئی جیسے ملعون واہ واہ کے لائق ہیں، تعریف قرآن کرنے والا یہ ملعون، یہ لعنتی۔ اور آپ دیکھیے گا اس کی اگلے سال کی مجالس پچھلے سال کی مجالس سے زیادہ ہوں گی اور ہیوی فیسوں میں ہوگی، کیوں؟ مشہور ہو گیا نا، بانیان کو پتہ چل گیا کہ واجی واہ ایک اور اس کا سکینڈل آیا اور یہ تو جناب آگے سے آگے نکل گیا، اور بلائیں گے اس کو۔ تو خدا کے واسطے ایسے بانیوں کی مجالس میں شرکت مت کریں جو ممبر سے سرین شرک اور بکواسیات آپ کو سنواتے ہیں، ایسے ذاکر بلا کے، ایسے عالم بلا کے، عالم نما بندر بلا کے، جو شرک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں معصومین کو، اور جو خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ تہمت اس لیے بن جاتی ہے کہ ایک کام ایک بات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا نہیں، امام حسن و حسین نے وہ دعویٰ کیا نہیں، امام زمان تک کسی معصوم نے وہ دعویٰ کیا نہیں کہ ہم رازق ہیں، ہم خلق کرتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، ہم زندہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی ان کا ہے، خطبہ بیانیہ میں ہے، فلانے میں ہے، ٹینگنے میں ہے، تو یہ تہمت ہے۔ تو ایسے بانیان کو بھی بائیکاٹ کیا جائے، اور ایسے علماء امامیہ، جی امام والے، ہماری ٹائٹل کے مطابق امام والے علماء، وہ مسکین ہو، وہ سائیکل پہ مجلس پڑھنے آئے، وہ ٹانگے پہ بیٹھ کے پڑھنے، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، کتابیں خریدیے، کتابیں پڑھیے۔ ان کو لاکھوں روپیہ بندروں کو جو شرک پھیلانے والے بندر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کے ہم جوتیوں کے برابر بھی نہیں، جعفر جتوئی جیسے بندروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بندر کا جو لفظ میں یوز کر رہا ہوں یہ بھی ایک حدیث رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ نے مختلف مواقعوں پر دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بندر اچھل کود کر رہے ہیں، تو یہ بندر نہیں تو اور کیا ہے؟ کلی طور پہ تو قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ ہے، اور اسپیسیفکلی یہ جن کے بارے میں ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کن کے بارے میں حدیث تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ کو پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔